الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان اور لیکچر سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے کے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی، تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کی تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے صلو علی الحبیب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب یعنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ تو آپ نے اس صدا کے جواب میں اس طرح کہنا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درود و سلام ہے۔ آپ اس کی بجائے اپنی پسند کا کوئی درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا آپ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ، جو کوئی بھی درود آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا من کر رہا ہے، آپ کی روح کر رہی ہے، تو آپ بھلے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد یہ مختصر ترین ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جو ایک مشہور صدا ہے صلو علی الحبیب، تو اس کی جوابی صدا یہ ہے صلی اللہ علی محمد، یہ جامع مکمل درود و سلام ہے۔ تو آپ اس صدا کے جواب میں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ آئیے کلاس کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ نیتیں بھی ہم نے کر لی الحمدللہ، حمد و صلاۃ تعویذ و تسمیہ وہ بھی پڑھ لی، درود و سلام کی فضیلت بھی سن لی۔ پہلے جو ہم نے نعت کی قسم کو دیکھا تھا وہ تھی معلوماتی نعت۔
آج ہم جذباتی نعت پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ آپ اس کو اپنے پاس تحریر کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، بلکہ میں آپ کو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ اس کو لکھ لیا کریں لیکچر کو۔ علم کو لکھ کر اپنے پاس قید کر لینا چاہیے۔ آج کے بعد آپ 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد، 15 سال بعد بھی یہ رجسٹر دیکھیں گے، اگرچہ بھلے سے آپ کو یاد ہو ساری باتیں، لیکن آپ کو ایک یادیانی رہے گی۔ پھر آپ درود و سلام لکھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم علماء جو بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور درود و سلام لکھا رہے گا، جب تک لکھا رہے گا انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکیاں ملیں گی، جب تک لکھا رہے گا۔ تو یہ جو رجسٹر ہے، یہ جو کاپی ہے، یہ جو آپ کی ڈائری ہے جہاں پہ آپ لیکچرز وغیرہ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تو درود و سلام لکھیں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا اسم گرامی لکھیں گے تو یقیناً ہمیں اس کے فضائل و برکات و ثمرات انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گے۔ تو نعت کی جو قسم ہے دوسری، جذباتی نعت، اس کو آپ ہیڈنگ اوپر سے موٹی کر کے ہیڈنگ دے لیں، جذباتی نعت۔ اور نعت کی کون سی قسم ہے؟ یہ دوسری قسم ہے۔ اس کی تعریف بھی اپنے پاس لکھ لیجئے۔ ایسی نعت جو سامعین کے جذبات کو ابھار دے، یعنی غیرت ایمانی، جوش ایمانی کا اظہار ہو، اور نعت پڑھنے والا انداز بھی جوشیلا ہو، تو ایسی نعتیں جذباتی نعتیں کہلاتی ہیں۔ یہ آپ اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس، اس کی تعریف کو، اور اس کی مثال نمبر 1 بطرز حافظ طاہر بھائی جو کراچی سے ہیں، ان کی طرز میں ایک نعت پاک ہے، میں اس کو گنگنا کے پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا جو لہجہ ہے، جو طرز ہے، اور جو اس میں جوشیلا پن ہے، جو جذباتی ہے، جذباتیت ہے، وہ آپ کو نظر آئے۔ اس کو ایموشنل نعت بھی کہا جا سکتا ہے، جذباتی نعت۔ ٹھیک ہو گیا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ نعت کیا ہے لبیک یا رسول اللہ؟ طرز کون سی ہے؟ حافظ طاہر قادری کی، اور جو کراچی سے تعلق ہے جن کا۔ مثال نمبر 1 پہ ہم نے اس مثال کو رکھا۔ مجھے الحمدللہ رب العالمین جب بھی میں جذباتی نعت پہ بات کرتا ہوں تو مجھے ایک بات بتاتے ہوئے یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بچپن میں ہم نعت پڑھا کرتے تھے، اور میں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نعرہ لگاتا ہے یا کچھ طرح کا جملہ کہتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ شاید کوئی سیاسی نعرہ ہے اور یہ کوئی سیاسی پارٹی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، جبکہ میں آپ سے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے، اور تب تو کسی قسم کی کوئی سیاسی پارٹی، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان یا کوئی بھی اس طرح کی پارٹی اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت لبیک جو نعرہ تھا وہ اب بھی الحمدللہ، اب بھی میں اس کو تو خیر ابھی بھی سیاسی نعرہ نہیں کہتا، بہرحال ہماری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ تو یہ میرے بچپن میں نے نعت سنی تھی حافظ طاہر قادری بھائی کی، تو الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی۔ اس وقت ہے طاہر بھائی کی آواز میں، تو شاید مجھے کنفرم نہیں ہے کہ طاہر بھائی کی آواز میں سنی ہوگی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا جو ماحول تھا وہ میں آپ سے عرض کروں، ڈنمارک کا کچھ واقعہ ایسا ہوا تھا، اب اس واقعے کا تذکرہ بھی میں نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے تذکرے کرنے چاہیے، اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، جو بری باتیں ہوں، جو دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں ہوں تو ان کو یاد نہ رکھا جائے،
بس اشارتاً عرض کروں گا کہ ڈنمارک نے کچھ خاکے اور کچھ استغفر اللہ معاذ اللہ گستاخی کا کچھ معاملہ ہوا تھا، تو ہم نے اس کے جواب میں الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے علاقے سے ریلی نکلی تھی، الحمدللہ میں بھی اس میں شامل تھا اور میں سٹیج پر تھا، اور سٹیج پر مجھے مائک دیا گیا کہ آپ ماشاءاللہ ناتھواں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس بات کو بھی سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین ناتھواں کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ناتھواں کو کیسا پروٹوکول ملتا ہے نا، ناتھواں کو عزت دی جاتی ہے، اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناتھواں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ الحمدللہ ناتھواں کو اپنا مقام بھی سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر پھر عاجزی کرنی چاہیے، اور اس مقام کی لاج رکھنی چاہیے، اس مقام کی عزت بھی رکھنی چاہیے۔ تو علماء بیان فرما چکے تھے، اور جب یہ ڈنمارک کے جھنڈوں کو آگ لگانے کی باری آئی تو مائک میرے ہاتھ میں دیا، اور یہ الحمدللہ سعادت تھی کہ میں کچھ اس طرح کا پڑھوں، اس طرح کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کروں کہ لوگوں کے جذبات مزید ابھریں اور وہ مزید عشق رسول کی گرمی میں مزید پگھل جائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ نعت خود کو مٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے ناموس آقا پر، ہم سر کٹا دیں گے۔ ہم نے یہ نعت پڑھی اور مجھے آج تک وہ کیفیات نہیں بھولتی۔ میں جب بھی اس نعت کو پڑھتا ہوں میرے سامنے وہی کیفیات، وہی مناظر آ جاتے ہیں۔ ڈنمارک کے جھنڈوں کو ایک لوہے کی تار کے ساتھ باندھ کر آگ لگائی جا رہی تھی، اور وہ آگ میں جل رہے تھے ڈنمارک کے جھنڈے، اور عشاقان رسول کے ہاتھ ایسے بلند تھے، اور کوئی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، کسی کی آنکھیں اظہار کر رہی تھیں آنسوؤں کے ذریعے، کسی کے ہاتھ لہرا لہرا کر اپنے ہاتھوں کو وہ گواہ بنا رہا تھا قیامت کے روز کے لیے۔ بڑی ایک خوبصورت کیفیت تھی، اور شاید میں ان کیفیات کو ساری زندگی نہ بھول سکوں۔ تو یہ جذباتی نعت تھی، جذبات کو ابھارنے والی تھی، جذباتی ایک ریلی تھی، ایک ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی تھی۔ تو جذباتی ریلی تھی، ایک میں نے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی تھی۔ تو جذباتی نعت کا میں نے عرض کیا، تو یہ واقعہ سنانے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جذباتی نعت کے بارے میں پورا جو اس کا سٹرکچر ہے، پورا جو اس کا پورا مفہوم ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کے دل میں اتر گیا ہوگا۔ اچھا، یہ میں تھوڑی سی مختصر سی بات کی یہ سیاسی حوالے سے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ نعت اور طرز یہ پرانی ہے، یہ تحریک لبیک جو ہے یہ ابھی بنی ہے، یہ بعد میں بنی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں جو تحریک لبیک کو کسی بھی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، تو وہ اس نعت کو بھی سنتے مانتے سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ زیادتی ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اچھے نام کے ساتھ اور ایک اچھے مقصد کے ساتھ بنائی گئی تھی، اگرچہ اس میں میرے جیسے بندہ کو شامل ہو کے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو لیکن نعرہ یا جماعت یا اس کا مقصد تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ اب میرے جیسا بندہ تحریک میں آ گیا، اور تحریک میں آ کے اس نے اگر کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی بات کر دی جو غیر مناسب سی تھی، گناہ والی تھی، یا کوئی بھی معاملات ہو گیا، یہ میں مثالاً عرض کر رہا ہوں۔ میرا تحریک لبیک پر وضاحتی یا اس کو یہ نہ سمجھا جائے، یہ میں ذاتی کرائے اور آپ کو ایک غیر جانبدار ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی تحریک میں کوئی بندہ شامل ہو جائے اور وہ کوئی بندہ کوئی بات کرے تو اس میں تحریک کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تحریک کے جو ذمہ دار بندے ہیں، جو رسپانسبل بندے ہیں، اب وہ جو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تحریک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور الحمدللہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک کامل شخصیت تھی، اور جب تحریک لبیک کا نام آئے، جذبات کا نام آئے، اور ناموس رسالت کی بات آئے، عزت رسول اور حرمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے، تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں رحمتوں، برکتوں کا نزول فرمائے۔ مثال نمبر 2، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لے رہا ہو۔ اس کو بھی میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ میں نے تھوڑا سا اوپر والے سر میں پڑھا۔
اچھا یہ بھی جذباتی نعت ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بعد جو ریلیاں اور جلوس نکلتے ہیں وہ میلاد شریف کے اجتماعات اور جلوس اور بہت زیادہ جلسے جلوس مطلب نکلتے ہیں۔ ناموس رسالت کے بھی ان دنوں چونکہ ڈنمارک اور یہ ہالینڈ اور یہ پتہ نہیں کون کون سے ملک کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو سارا کچھ۔ تو بہرحال یہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے نکلتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ الحمدللہ میلاد شریف کے بھی تذکرے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات ہوگی وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ عزت و ناموس کی بات ہوگی، اور جہاں پہ ناموس و عزت کی بات ہوگی اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، جبھی تو الحمدللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی شانوں سے نوازا گیا، اور جو شانوں والے پیغمبر آئے تو ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہر امتی پر فرض عین ہے۔ تو بہرحال یہ میلاد شریف کی جو ریلیاں ہوتی ہیں ان میں یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو معروف اس کو ترانہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کی کوئی بھی ایسی مجلس، کوئی بھی ایسی میلاد کے حوالے سے ہو تو ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، بہت زیادہ، اور ہم الحمدللہ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو ایک کیفیت ہوتی تھی، اور لوگ یقین کریے کہ فرمائشیں کر کر کے بار بار ہم سے اس بات کی فرمائش کرتے تھے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں 12 دفعہ۔ ایسا بھی ہوا کہ اتنی دفعہ پڑھنے کے باوجود لوگوں کو ان کی پیاس نہیں بجھی، اور نعتوں کا پڑھ کے نعرے لگا کے اور جوش و جذبات کے ساتھ پڑھ کے گلا بیٹھ گیا۔ یہ میرے ساتھ بھی 12 دفعہ ایسے ہوئے کہ یہ نعت پڑھتے کیونکہ دیکھیں جو جلسے ہوتے ہیں نا، جلوس ہوتے ہیں، جلوس جو ہوتے ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے ہوتے ہیں، گھنٹہ نہیں ہوتا نا، جیسے اب صبح نکلا تو یہ ظہر تک نکلے گا، ظہر تک مطلب چل رہا ہے جلوس پہ، ظہر پہ وقت مناسب پہ جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے بجماعت، اور پھر اس کے بعد پھر جلوس بعض اوقات جو جلوس ہوتے تھے ہمارے بچپن کے زمانوں میں وہ تو راتوں کے جلوس بھی ہوتے تھے، ساری رات جلوس آ رہے ہیں، ریلیاں آ رہی ہیں، پارٹیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو بہت معروف ترانہ تھا۔ اس میں مزید جوش کو بڑھانے والے اشعار بھی شامل کی جا سکتے ہیں۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد کہتے ہیں جنت کو، جنت میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہم یہ نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا۔ پھر نعرہ رسالت بھی لگایا جاتا ہے، نعرہ رسالت، پھر سارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ شعر پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ شعر بھی پڑھے جا سکتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتے نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو یہ بہت سارے اشعار ہیں الحمدللہ، اگر میں اس کو گنگنا کے پڑھوں گا، پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا نظم کی صورت میں اور طرز کی صورت میں، تو ظاہری بات ہے ابھی تقریباً 18 منٹ ہو گئے تو یہ لیکچر مزید لمبا ہو جائے گا۔ تو بس یہ میں اشارتاً عرض کر کے مثال نمبر 2 عرض کر کے میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ جو 2 نعتیں جو میں نے آپ کو مثال عرض کی یہ جذباتی نعت تھیں، اور جذباتی سٹیجز پہ جذباتی جو ریلیاں ہوتی ہیں، میلاد شریف یہ بھی ایک جذباتی پہلو ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنسز، جلسے جلوس، ریلیاں یہ بھی جذباتیت کی طرف آتی ہے۔ تو اب ان جذباتی نعتوں کو پڑھا جائے۔ اب اس میں آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور اس بات کو سمجھ گئے ہوں کہ یہاں پہ پرسوز نعتیں پڑھی جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جیسے یہ جذباتی نعت ہے، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لے رہو، یہ میلاد شریف کی نعت ہے، جذباتی نعت ہے، جذباتی جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اب یہی نعت اگر ہم پڑھیں گے شب برات کے اجتماع میں، اب شب برات کا اجتماع کیسا ہوتا ہے؟ تقدیریں بدلی جاتی ہیں نا شب برات کی رات کو، اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور پھر رجسٹر دیے جاتے ہیں پورے سال کے فرشتوں کو کہ یہ معاملہ کرنا ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں نے مدینہ جانا ہے، فلاں نے مکہ شریف جانا ہے، فلاں نے حج کرنا ہے۔ تو یہ مطلب سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، پھر سارے معاملات ہوتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جیسے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو
اب شب برات چونکہ تقدیریں بدلی جا رہی ہوتی ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان اپنے پچھلے گزرے ہوئے لمحات پہ شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان لمحات میں میلاد شریف کی نعت پڑھنے میں شرم تو کوئی کا بات نہیں ہے، لیکن جچے گی نہیں۔ اب وہاں پہ اگر ہم سوز والی نعت پڑھیں گے، یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ ہیں، اب اس طرح کی نعت پڑھی جائے جس طرح مطلب انسان کو مزید شرمندگی، ندامت، آنسو اور پھر اس پر رحمتوں کی برسات ہونا، اب یہ یہاں پہ جچتی ہے نعت، پرسوز نعت۔ لیکن اب جذباتی نعتوں کو ان اجتماعات میں جو پرسوز پہلو جہاں پہ ہوں، پرسوز محافل ہوں، ان میں پڑھی جائے تو یہ جچے گی نہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کے آخری جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، مساجد میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اجتماعات کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہیں، اور کچھ وقت محفل نعت کے لیے، اجتماع ذکر و نعت کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے۔ اب اس نعت خوانی میں آپ میلاد شریف والی نعتیں پڑھیں گے تو جچیں گی نہیں، اسی طرح معلوماتی نعتیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں جچیں گی۔ اب وہاں پہ پرسوز نعتیں پڑھی جائیں گی، تربیتی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم آہستہ آہستہ باقی اقسام کی طرف بھی آئیں گے۔ تو میں آپ سے بس ابھی اجازت چاہوں گا، اور میں آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ان جو نعتوں کی اقسام ہیں اس کو سمجھنے کی اہمیت کو مزید آپ کی بارگاہ میں اس کو کھول کے وضاحت سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے ایک بات عرض کروں گا کہ نعتوں کی اقسام کو آپ الگ الگ اس کو نوٹ فرما لیجئے، دیکھ لیجئے، اور پھر آپ جب اپنی ڈائری میں نعتیں لکھیں تو آپ ساتھ لکھیں یہ کون سی قسم ہے، تاکہ جب آپ جلوس میں جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ 50، یہ 100، یہ 500، یہ 300، یہ 1000، یہ 1200 نعتیں جلوس میں پڑھنے والی ہیں، وہ ایک ہی کیٹیگری کی ہوں، ایک ہی جگہ پہ لکھی ہوں۔ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ ڈائری کھولیں یا آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ فلاں جگہ پہ وہ اکٹھی نعتیں میں نے کی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ جیسے میلاد شریف کے جلوس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں اب ایک نعت آپ کو آتی ہے، وہ نعت پہلے آپ سے کوئی پڑھ چکا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے وہی نعت تو نہیں پڑھنی نا، آپ نے الگ پڑھنی ہے، تو آپ کے پاس ایک خزانہ موجود ہو نعتوں کا۔ تو اسی طرح تربیتی نعتیں ہیں، معلوماتی نعتیں ہیں، آپ اس کو ہر نعت کو جب لکھیں تو ساتھ اس کی قسم بھی لکھ لیں۔ ہر نعت کو جب اپنی ڈائری پہ لکھیں ساتھ اس کی قسم بھی لکھیں کہ یہ کون سی نعت کی قسم ہے اور یہ کس طرح کے اجتماعات میں پڑھی جانے والی ہے۔ پھر آپ اس کو الگ کیٹیگری بنائیں، جیسے جذباتی نعتیں ہیں تو آپ اس کے آگے اپنی سہولت کے حساب سے بھی اس کو ترمیم کر سکتے ہیں۔ ایسے جو میں مشورہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر نعت کے آگے جذباتی نعت، تربیتی نعت، معلوماتی نعت کی اقسام جو مزید بیان کی جائیں گی، 2 بیان کی جا چکی ہیں، تو ان میں سے یا آئندہ آنے والی قسموں میں سے آپ وہ قسم لکھ لیجیے اپنے پاس۔ لکھنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پھر الگ ایک کیٹیگری بنائیے، جذباتی نعت صفحہ نمبر 5، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 32 پہ لکھی ہوئی ہے، یہ 5 نعتیں جناب اس طرح لکھی ہوئی ہیں، الگ الگ کیٹیگری بھی بنا لیں گے۔ جب آپ کسی جگہ پہ جائیں گے، استغفر اللہ، یہ آپ کو آواز آ رہی ہے، اب یہ جہاں پہ میں ریکارڈنگ بیٹھ کے کر رہا ہوں تو یہ چونکہ گلی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ساتھ مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں موسیقی اور آلات موسیقی اور آلاتی مزامیر سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے، شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیں بچائے۔ عشق رسول اور نعت اور حمد اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا و توصیف، بس یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تبارک و تعالی، اپنی رحمت میں رکھے، آمین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کیٹیگری بنا لیں آپ اس کی درجہ بندی کر لیجئے کہ جب آپ پرسوز نعت اجتماع میں جائیں تو آپ کے پاس الگ سے کیٹیگری میں کچھ اس درجہ بندی میں پرسوز نعتوں کی آپ میں بہت ساری نعتوں کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہو لکھا ہوا، تاکہ آپ ایک نعت، دوسری نعت، تیسری نعت، 3 نعتیں مثال کے طور پہ پڑھی جا چکی ہیں تو آپ کے پاس مزید خزانہ 5ویں 6ٹھی نعت موجود ہو، مزید کچھ نعتیں موجود ہوں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو مناجات ہوتی ہیں، مناجات بھی آپ اسی کیٹیگری میں رکھ لیں، پرسوز نعتوں کی کیٹیگری میں۔ اور انشاءاللہ میں مزید جب یہ اقسام کی باری آئے گی تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عرض بھی کرتا رہوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور یہ میں نے مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں رکھا کہ جب آپ نعت لکھیں، نعت کی قسم کو لکھیں اور ساتھ اس کو بھی سمجھیں کہ یہ کس طرح کے اجتماعات میں پڑھنے والی ہے، تاکہ ہم جب نعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پڑھیں تو اس کے پورے فائدے، پوری برکتیں ہم انشاءاللہ عز و جل خود بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اپنے سننے والے سامعین کو بھی اچھی طرح سے مطلب جو سمجھیں کہ ان تک جو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پہنچانا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے پیش کریں، تاکہ ان کو بھی رحمتوں سے حصہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ہر طرح کی لفظی غلطیوں کو اور ہر طرح کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔